جو پہنچا حاشر ثاقب، فرشتے سب پکار اٹھے، محمد کے غلاموں کا غلام آئے۔ عزیز غربت البات، ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے نظم نعت کا ہے، کلاس قوم کا یہ سبق ہے، یہ نعت ہے جس کی آج ہم تشریح نکات کو دیکھیں گے اور ساتھ ہی اس کے مرکزی خیال اور سوالات کو بھی دیکھیں گے۔ سب سے پہلے احسان الحق دانش کے بارے میں ہم دیکھیں گے کہ احسان الحق دانش جس نے یہ نظم لکھی ہے، جس کا اصل نام احسان الحق ہے اور تخلص دانش ہے، اور ضلع مظفر نگر یوپی اتر پردیش میں یہ پیدا ہوئے۔ شاعر مزدور میں ان کو کہا جاتا ہے کیونکہ یہ غریب شاعر تھے، زیادہ تعلیم کو حاصل نہیں کر سکے، غربت کی وجہ سے افورڈ نہیں کر سکتے تھے، تو تعلیمی سلسلہ تو منقطع ہو گیا۔ ساتھ ساتھ محنت مزدوری کرتے رہے، اینٹیں ڈھوئی، مومباری کی، چپراسی کی کا کام کیا، تو اسی طرح جو ہے نا بڑی محنت سے انہوں نے محنت بھی کی، ساتھ ساتھ لائبریریوں کا مطالعہ بھی ساتھ ساتھ جاری رہا اور کتابیں بھی پڑھتے رہے، شاعری بھی بڑے کمال کی، صرف نظم نہیں بلکہ غزل کی بھی اچھی شاعر ہیں، غزلیں بھی اعلیٰ پائے کی لکھی ہیں، اور ان کی نظموں اور غزلوں میں ہمیں ایک قسم کا جوش، جذبہ اور امید کی کرن ہمیں ملتی ہے۔ تو ہم آج مطالعہ کریں گے کلاس دوم کی نظم نعت کے حوالے سے۔ آپ کو پتہ ہے جس طرح نعت ایسی نظم کو کہا جاتا ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ذات ہے جو ہم سب کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، صرف اس جہان کے لیے نہیں، دونوں جہانوں کے لیے، جن کو رحمت للعالمین کہا گیا ہے۔ تو ان کی نعت ہم نے پڑھنی ہے آج۔ پہلی جو اس میں پہلا شعر کی طرف بڑھتے ہیں، دو عالم کا امدادگار آ گیا ہے، امین آ گیا، غمگسار آ گیا ہے۔ امدادگار مدد کرنے والے کو کہتے ہیں امین، امانت دار، اور غمگسار غم بانٹنے والا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات بیان کی ہے کہ آپ دونوں جہانوں کے مددگار ہیں، کیونکہ اس جہان میں جب عرب جہالت میں ڈوبا ہوا تھا، لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی جھگڑا کیا جاتا تھا، تو آپ کے آنے سے اس دنیا میں امن، سلامتی کا دور دورہ ہوا، خوشیاں آئی اور شعور آیا لوگوں میں۔ اس لیے شاعر نے کہا آپ دونوں جہانوں کے، اس لیے کہا اس جہان میں بھی ہمیں سیدھے راستہ دکھایا اور ایسا راستہ کہ جو دونوں جہانوں کے لیے کامیاب ثابت ہو، اور قیامت کے اور اگلے جہان میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں گے جو ہماری مسلمانوں کی ہماری صفایا اپنی امت کی شفاعت کریں گے، اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے مانگیں گے، یا رب امتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہوں گے، تو ہماری مدد کرنے کے لیے، ہمیں ہمارے گناہ بخشوانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کام آئیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان میں بھی اور دونوں جہانوں میں امدادگار کہا ہے شاید۔ اور امین کا لفظ استعمال کیا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے امانت دار، امین کا لقب عطا کیا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے ہی امین تھے، امانتیں رکھتے تھے، لوگ جو آپ کے جانی دشمن تھے ان کی بھی امانتیں تھیں۔ تو آپ نے پڑھا ہے جس طرح ہجرت نبی کے موقع پر بھی لوگوں کی امانتیں آپ کے پاس موجود تھی، اور آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر سلایا کہ امانتیں واپس کر دیں۔ تو یہ کہتے ہیں غمگسار، غم بانٹنے والے، آپ کے یتیموں، غریبوں اور جو پچھڑے ہوئے طبقے کے لوگ ہیں ان کے حقوق کی آواز اٹھائی اور ان کے سر پر دست شفقت رکھا۔ تو اس حوالے سے شاید کیا ہے تو دوسری شعر کو بڑھتے ہیں، غریبوں کی جان کو، یتیموں کے دل کو سکون ہو گیا ہے، قرار آ گیا ہے۔ یہ نہیں کہ اس سے پہلے حقوق و لباس نام کی کوئی چیز نہیں، طاقتور جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہ قانون رائج ہے۔ کوئی کسی کی مطلب جس کے پاس طاقت ہوتی تھی وہی سب کچھ ہوتا تھا، تو وہ ظلم و ستم کرتا تھا، اپنے سے پیچھے لوگ پر ظلم و ستم کرتا، اونچ نیچ کی کوئی برابری مساوات نہیں تھی، انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے لوگوں کو ان کے حقوق ملے، یتیموں غریبوں پہ سر پر ہاتھ رکھا اور ان کو ان کے حقوق دلوائے، تو اس طرح ہر ایک جان کو سکون اور قرار آ گیا، معاشرے میں امن و سلامتی پھیلی۔ جو معاشرہ ظلم و ستم کا شکار تھا، جس میں ہر طرح کا ظلم و ستم روا رکھا جاتا تھا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی تھے جس نے یہ ظلم و ستم کو ختم کیا، آپ نے انسانیت کا درس دیا۔ تو شاید یہاں کہتے ہیں ذاتی شاید جب دیکھتے ہیں کامل نہیں کسی کا بھی ایمان تیرے بغیر ہے، رحمت بھی گریزاں تیرے بغیر، اصول محبت ہے پیغام جس کا، وہ محبوب پروردگار آ گیا۔ ہم بڑھتے ہیں تیسرے شعر کی طرف، اصول محبت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اصول تھا محبت کا، آپ نے فساد کے خلاف آواز اٹھائی، آپ کا جنگ کا بھی مقصد ہوتا، اگر کہیں جنگ جس سے کر رہے ہوتے، اگر فتح
تاکہ وہ کسی طرح کا نمائش کر جاتے ہیں تو آپ پہلے ان کی طرف پیغام پہنچاتے تاکہ جنگ نہ ہو، نقصان نہ ہو. اور آپ کی مثال کئی جگہوں میں موجود ہے کہ آپ نے جنگی قیدیوں کو رہا کر دیا، آزاد کر دیا، کہا کہ ہمارے بچوں کو پڑھنا ہے، تعلیم دے، اس کو آزاد کر دیا. مطلب بہت سی مثالیں ہیں، آپ کی رحمت کی بہت سی مثالیں ہیں. تو اصول محبت آپ کا پیغامی محبت ہے، آپ محبت بانٹنے آئے، آپ معاشرے سے لڑائی جھگڑا فساد ختم کرنے کے لیے آئے. آپ محبوب پیغمبر ہیں، آپ سے ظلم اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے نبی ہیں، اس لیے آپ کو تمام نبیوں کا امام بنا کر دے گا، امام الانبیاء بنا کر دے گا. اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو کہا ہے کہ میں نے آپ پر احسان کیا ہے اس نبی کو بھیج کر. آپ ایسی خوش قسمت امت ہے جس پر میں نے ایسا محبوب پیغمبر بھیجا ہے آپ کی طرف. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب پیغمبر ہیں. اگر اگلا جو شعر ہے اس میں شاید کہتے ہیں آپ انسان کو انسان کا عرفان ہوگا، یقین ہو گیا اعتبار ہے. عرفان کہتے ہیں پہچان کو، یعنی شاید کہتے ہیں آپ سے کی آمد سے آپ لوگوں کو انسانوں کی پہچان ہوگی جو پہلے نہیں تھی. انسانوں کی کھوپڑیوں میں شراب کیا کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی جھگڑے کیا کرتے تھے، اور ایک دوسرے کے خون کی پیاس سے مارنے کے بعد قتل کرنے کے بعد بھی ناکام کاٹ دیتے. مطلب بہت زیادہ ظلم، لاش کے ساتھ بھی وہ بے علمی کرتے تھے، بہت جاہل قسم کے لوگ تھے. تو آپ سب جب آئے تو آپ کے آنے سے معاشرے میں شعور پھیلا. انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں تھی اس سے پہلے. آپ کے آنے سے شاعر نے کہا ہے کہ آپ سے ہی ضرورت ہے جس کے آنے سے انسانیت جو تھی وہ زندہ ہو گئی اور لوگوں میں انسانیت کا جذبہ، ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوا. تو کافی شعر میں شاعر نے موت سے بھی مفر ہے مگر انسانوں کو پہلے جینے کا طریقہ سکھایا ہے. آج سے پہلے لوگوں کو جینے کا سلیقہ ہی نہیں تھا کہ زندگی کیا ہے، زندہ رہنا کیا چیز ہے، انسانیت کیا ہے، ہمدردی کیا ہے. ان چیزوں سے لا علم تھے لوگ. تو آپ سوچتے ہی ان کو سیدھے راستے پر چلایا ہے. کیوں ہو گیا ہے ہمارا؟ شاید آپ مجھے یقین ہے اعتبار ہو گیا کہ آپ ان کے آنے سے آپ ساری مصیبتیں، پریشانیاں، دکھ وہ ختم ہو گئے ہیں. آپ انسانیت کا بول بالا ہو. مجھے کہنا جس کا چراغ محبت وہ پیغمبر اسی وقار آ گیا ہے. آپ کا چراغ محبت کبھی نہیں، آپ کی تعلیمات قیامت تک رہیں گی. آپ آخری نبی ہیں چونکہ اس لیے آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنا اور آج ہم آخری امت ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید آخری کتاب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. تو آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنا قیامت تک. اب دین اسلام ہی رہے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہی استفادہ کیا جائے گا. تو اس لیے شاید نے کہا ہے کہ مجھے نا آپ کا چراغ محبت کبھی نہیں بجھے گا قیامت تک. آپ کی تعلیمات سے یہ ایسا آپ سے روشن مینار ہے، روشن ستارے ہیں جیسے قیامت تک آپ روشنی دی جا سکتے ہیں. پیغمبر ذی وقار، آپ سے بڑی وقار والے، بڑی حرمت، عزت، عظمت والے نبی میں شاید کہتے ہیں کہ آپ کا وقار سب سے زیادہ بلند ہے. تو اللہ کے شعر میں شاید کہتے ہیں فقیروں کا بندہ، ضعیفوں کا باوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا. اور آخری شعر ہے اس نبی کا زمانے کو اب اپنی منزل مبارک ایک خضر صدر رہ گزار آ گیا ہے. خضر کہتے ہیں رہنما. ایک نبی تاریخ میں گزرے جس کو خضر کہا جاتا ہے. تو وہ لوگ کی مدد کیا کرتے تھے. تو صد کا مطلب ہے سینکڑوں راہ گزار، راستوں سے، یعنی سینکڑوں راستوں سے گزارنے والا رہنما آ چکا ہے. مطلب کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی شخصیت ہے جو لوگوں کو اس دنیا کے پرخار راستے سے اپنی منزل کی طرف لے جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے رہنما اس دنیا میں تشریف لا چکے ہیں جو لوگوں کو ان کے تمام مسائل سے نجات دلائیں گے اور انہیں ان کی منزل تک پہنچائیں گے. صرف اس جہاں میں نہیں، آخرت میں بھی ایک ایسا وقت آئے گا، آخرت میں کوئی کسی کا نہیں ہوگا. قیامت کا دن بڑا مشکل دن ہوگا. تمام انبیاء کہہ رہے ہوں گے یا رب نفسی نفسی، اے میرے رب مجھے بخش دے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کہہ رہے ہوں گے میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، اے میرے رب صرف مجھے بخش دے. لیکن ایک آواز آئے گی، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی. تو پاک سے کی ذات ہوگی جو کہہ رہے ہیں اے میرے رب میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے. تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو جہانوں کے رحمت للعالمین ہیں، انبیاء، امام الانبیاء ہیں، وہ ہماری سفارش کریں گے. ہم اتنی خوش قسمت ہے. تو اس بڑا خوبصورت شعر ہے. شاعر کہتے ہیں بڑا مبارک ہو آپ کو اپنی منزل مل چکی ہے. آپ کو مشکل راستوں سے گزارنے والا، آپ کی شفاعت کرنے والا اور ذی وقار بلند شان والا نبی آ چکا ہے. تو یہ تو ہماری تشریح تھی. سوالات دیکھیں تو پہلے سوال میں شاعر کہتے ہیں نعت کے پہلے شعر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی
صفات بیان کی ہے، آپ کی بیان کی ہے ان میں امداد، غمگسار، امین، اور دوسرے شعر کے مطابق کس کو سکون ملا ہے؟ غریبوں کی جان کو، یتیموں کے دل کو سکون ملا ہے۔ انسان کا عرفان ہونے سے مطلب انسانیت زندہ ہونا ہے، انسان ہمدردی کا جذبہ بیدار ہونا، اور انسان کو اس کے مرتبے کی پہچان ہونا۔ شاعر کے نزدیک حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام کیا ہے؟ آپ کا پیغام جو ہے وہ اصول محبت ہے، اور نعت کے آخری شعر میں فطرت سے مراد کون سی ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے، اور یہ تھا ہمارا سبق۔ اور نعت کا جو مرکزی خالی ہے کہ آپ دونوں جانوں کے امدادگار ہیں، غمگسار ہیں، اور آپ کے آنے سے غریبوں یتیموں کی جان کو سکون مل گیا ہے، اور آپ کا پیغام اصول محبت ہے۔ آپ کے آنے سے انسان کو انسان کی پہچان ہوگی، اور آپ کا چراغ محبت قیامت تک جاری رہے گا۔ یہ تو ہمارا آج کا ٹاپک۔